अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। क्या अमेरिकी सदर खुद को माफ़ी देने का इख्तियार रखते हैं? सदर ट्रंप का कहना है हाँ, लेकिन मामला इतना सादा भी नहीं। और अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती जंग बैनुल-अक़वामी मईशत पर किस तरह असरानंदाज हो सकती है, इन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे आज के शो में। इसके अलावा प्रोग्राम में क्या कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। माह रमज़ान में अमरीकी मुसलमान गैर मुस्लिमों की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, मसाजिद के दरवाजे खोलकर। टेक्स्ट मैसेजिंग के दौर में लोगों को एक दूसरे से बात करने का मौका देना बन गया कामयाब कारोबार। और अमरीका में माजी को जिंदा रखने का दिलचस्प अंदाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके पास खुद को माफ़ी देने का मुकम्मल आईनी इख्तियार है। ये बात उन्होंने क्यों कही और इस पर वाशिंगटन में कैसी हलचल मच गई है, ये जानने के लिए हम चलेंगे साकिबुल इस्लाम के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पे हैं। साकिब, सदर ने अपने इख्तियारात के बारे में ऐसा क्यों कहा? जी सारा, जैसा कि आप जानती हैं कि सदर ट्रंप की जो इंतखाबी मुहिम थी साल 2016 के इलेक्शन की, उसकी रूस के साथ मुबैना राब्तों की तहकीकात को 1 साल हो चुका है, जिसकी क़यादत जो है वो स्पेशल काउंसिल रॉबर्ट मुलर कर रहे हैं। और सदर ने अपने इस इस्तराब की कैफियत में ये कहा कि ये जो तहकीकात हैं ये मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। और ट्विटर पर उन्होंने जब ये पैगाम जारी किया कि वो अपने आप को माफ़ करने का मुकम्मल आइनी हक भी रखते हैं, तो इस पर वाशिंगटन के सियासी और कानूनी हल्कों में न सिर्फ हलचल मची, बल्कि व्हाइट हाउस को भी इस हवाले से तुंद होते इस सवालात का सामना करना पड़ा। आइए देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के 500 दिन मुकम्मल हुए और इन 500 दिनों में सदर ट्रंप ने इस मनसब के मुतय्यन उसूल व ज़वाबित को ज़्यादातर नज़रअंदाज किया, लेकिन उनके अपने आप को माफ़ी दे सकने के इख्तियार के बारे में ताज़ा तरीन बयान ने न सिर्फ सियासी और कानूनी हलकों में हैरत और इज़्तिराब की लहर दौड़ा दी, बल्कि इस पर शदीद बहस का आगाज़ भी हुआ। मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं कि सदर अपने आप को माफ कर सकें। मेरे ख्याल से अदालत इनसे इनकार करेगी, और ये भी कि अगर सदर अपने आप को माफ करते हैं तो ज्यादातर कांग्रेस उनका मुआवजा करेंगी। लेकिन लगता है कि अब सदर ट्रंप के वकला इस कानूनी नुक्ता नज़र पर काम कर रहे हैं कि सदर के पास इतनी ताकत है कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम की रूसी मुदाखलत की तहकीकात को रोक सकें और अपने आप को माफ भी कर सकें। इस रवैये को माहिरीन एक जमहूरी निज़ाम की बजाय बादशाहत के निज़ाम से ताबीर कर रहे हैं, और ऐसे ही सवालात का सामना व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को भी हुआ। क्या सदर ट्रंप समझते हैं कि वो कानून से बालातर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सदर ने कुछ गलत नहीं किया। सवाल ये है कि आया सदर समझते हैं कि आइन बनाने वालों ने ऐसे निज़ाम के बारे में सोचा था जहां सदर अपने आप को माफ कर सकता हो? आइन बिल्कुल वाज़े तौर पर कानून बयान करता है, और मैं फिर से कहूँगी कि सदर ने कुछ गलत नहीं किया और हम इस बात पर बिल्कुल मुतमईन हैं। माफ़ी की इस बहस का आगाज उस खत के मंजरेआम पर आने से हुआ जो सदर ट्रंप की कानूनी टीम ने जनवरी में सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की तहकीकात करने वाले खुसूसी काउंसिल को लिखा था। खत में उन्हें बावर कराया गया था कि मुल्क के सरबराह होने की हैसियत से सदर ट्रंप को खुसूसी काउंसिल के सामने गवाही देने का हुक्मनामा जारी नहीं किया जा सकता, और न ही सदर ने रूसी मुदाखलत की तहकीकात करने वाले FBI के डायरेक्टर को बरतरफ करके तहकीकात में किसी किस्म की रुकावट डाली थी, क्योंकि उनके पास तहकीकात खत्म करने का इख्तियार है। सदर ट्रंप और रूस दोनों ही अमरीकी इंतखाबात में किसी किस्म की रूसी मुदाखलत के इल्ज़ाम से इनकार करते हैं। साकिब, रिपोर्ट हमने देखी। सदर ने जो कहा ट्विटर पे कि उनको खुद को माफ़ी देने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है, इसके बारे में अरकान कांग्रेस क्या कह रहे हैं? जी, जैसा कि आपने देखा कि माहिरीन का ये कहना है कि ये एक ऐसा निज़ाम है जो जमहूरी नहीं हो सकता। इसी हवाले से जो माइनॉरिटी लीडर हैं चक शुमर, उन्होंने कहा कि एक ऐसा निज़ाम जहां सदर ख़ुद को माफ़ कर सकता हो वो भी जमहूरी नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ रिपब्लिकन रहनुमा जो हैं वो इस बात को इतना, उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं कि सदर ऐसा बयान आखिर क्यों कर देंगे, लेकिन जो रिपब्लिकन के रहनुमा है लिंडसे ग्राहम, उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा सदर अगर ये करते हैं तो ये कानूनी तौर पर शायद उनके लिए इतनी मुश्किलात का बाइस ना बने जितना सियासी तौर पर उनके लिए तबाहकुन साबित हो। तो दोनों तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि पॉल मैनाफोर्ट जो सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मैनेजर रह चुके हैं, उन पर भी कल एक और नया इल्ज़ाम आयद किया गया है रॉबर्ट मुलर की तरफ से, जो कि खुसूसी काउंसिल हैं। तो ये जो तहकीकात हैं ये चल रही हैं और सदर अपने इज़्तिराब का इज़हार ट्विटर पर वक्तन फ़वक्तन इस हवाले से करते रहते हैं। राइट, और उन पर जो इल्ज़ाम है उसके बारे में भी हम अपने नाज़रीन को बताते चलें। वो ये है कि उन्होंने 2 गवाहों से बार बार रब्ता किया और कोशिश की कि वो अपनी गवाही
بدل دیں. اس معاملے کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹس ہم آپ کو اپنے شو میں دیتے رہیں گے. ثاقب الاسلام, تھینک یو فار دس رپورٹ. تھینک یو. اور دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین کے ساتھ تجارتی جنگ نے ایک نیا بین الاقوامی تنازع کھڑا کر دیا ہے. یہ صورتحال عالمی معیشت کو کیسے متاثر کر سکتی ہے, اس پر ہم آج کے مہمان سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان اس سلسلے میں بیجنگ میں حالیہ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلا. اتوار کے روز ختم ہونے والی بات چیت کے دوران امریکہ اور چین تجارتی جنگ کے معاملے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے. امریکی وفد وزیر تجارت ولبر راس اور وزارت خزانہ اور محکمہ زراعت کے اعلیٰ افسران پر مشتمل تھا. اس نے چین کے تجارتی وفد سے امریکہ کا 375 ارب کا تجارتی خسارہ کم کرنے کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی. چین نے مزید امریکی مصنوعات خریدنے پر آمادگی ظاہر کی, لیکن اس شرط پہ کہ امریکہ میں چین کی بکنے والی اشیاء پر نئے محصولات اور پابندیاں عائد نہیں کی جائیں گی. اگر ایسا ہوا تو امریکہ اور چین کے درمیان اتفاق رائے ختم ہو جائے گا, جس کا مطلب ہے اس مرحلے میں مشاورت کے نتائج کا خاتمہ. مذاکرات کے اختتام پر ولبر راس اور چین کے نائب وزیر اعظم لیو ہی نے مشترکہ بیان جاری نہیں کیا, لیکن بیجنگ نے اپنے بیان میں دونوں جانب سے مثبت رویے اور اچھے رابطے کی تعریف کی. ٹرمپ انتظامیہ نے چینی ٹیکنالوجی کی مصنوعات پر 25% یعنی $50 ارب کی محصولات اور چینی درآمدات پر $150 ارب ڈیوٹی بڑھانے کی دھمکی دی تھی. نتیجتاً چین نے بھی اس کے رد عمل میں امریکی سویابین, مکئی اور دوسری زرعی مصنوعات پر ڈیوٹی لگانے کی دھمکی دی تھی. لوگوں کو لگتا ہے کہ محصولات سے صرف کسان متاثر ہوں گے, لیکن اس کا اثر تمام کمیونٹی, تمام اسٹیٹ, سارے بالائی مڈ ویسٹ جس کا انحصار زراعت پر ہے, ان سب پر ہوگا, کیونکہ ہم فارم پر تنہا زندگی نہیں گزار رہے بلکہ ہم سب معیشت سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے امریکی معیشت کو طویل عرصے میں فائدہ ہوگا. اگر آپ طویل المدت عرصے کو دیکھتے ہوئے سوچیں تو یہ طویل عرصے پر محیط انڈسٹری ہے, یعنی ہم نسلوں کا سوچ رہے ہیں تو سب ٹھیک رہے گا. تجارتی بات چیت میں دو اور بڑے مسائل کا بھی کوئی حل نہیں نکل سکا. ایک یہ کہ امریکہ چین کی ریاستی صنعتی پالیسیوں اور چینی ٹیلی کام کمپنی ZTE کا کیا کرے. ZTE نے شمالی کوریا اور ایران کے خلاف پابندیوں کی خلاف ورزی کی ہے. زلات جتساہوک کے ساتھ صبا شاہ خان, اردو VOA. امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے صدر نے ادارے کی 23 سالہ تاریخ کے مشکل ترین لمحات میں سے ایک قرار دیا ہے. اس موضوع پر ہم مزید بات کریں گے اپنے آج کے مہمان ماہر اقتصادیات ڈاکٹر زبیر اقبال سے. ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو ویو 360. شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ انٹر کنیکٹڈ ہے آج کی دنیا, معیشتیں مختلف ملکوں کی جڑی ہوئی ہیں, تو جو ان دو ورلڈ پاورز کے درمیان تجارتی جنگ چل رہی ہے اس وقت, عالمی معیشت کو کیسے متاثر کر سکتی ہے, اس کی گروتھ پہ کیا افیکٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریڈ بیلنسز ہیں, امبیلنسز کہہ لیجئے, جو مرضی کہہ لیجئے, وہ بری بات نہیں ہوتی. اگر ان امبیلنسز کو ختم کرنے کے لیے آرٹیفیشل قسم کی ریسٹرکشنز لگائی جائیں جن میں ٹیرفز شامل ہیں اور اس کی وجہ سے ریٹیلیشن ہوتی ہے, تو پھر دنیا کی جو ترقی ہے اس کے ریٹ میں کمی آ جاتی ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو تمام دنیا پہ برا اثر پڑتا ہے, اور خاص طور پہ ان ممالک پہ جو ٹریڈ پہ زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں, ان میں چین بھی شامل ہے, امریکہ بھی شامل ہے, اور کئی دوسرے یورپین ممالک بھی شامل ہیں. ایسی کنڈیشن میں جو اس وقت گلوبل اکانومی کی امپرومنٹ ہو رہی ہے وہ رک سکتی ہے. پاکستان پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کا, کیونکہ پاکستان کی اکانومی بھی ان دونوں سے کنیکٹڈ ہے؟ جی, کنیکٹڈ تو ضرور ہے, لیکن دیکھیے کہ اس وقت جن چیزوں کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں, ٹیرف لگائے جا رہے ہیں, ان کا تعلق پاکستان کی ٹریڈ کے ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا انڈائریکٹ اثر ہوگا. وہ اس طرح کہ اگر دنیا کی گروتھ کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پاکستانی ایکسپورٹس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, جس کی وجہ سے پاکستانی گروتھ جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اگر یہ ٹریڈ وار بڑھتی چلی جاتی ہے تو ان چیزوں پر بھی ریسٹرکشنز لگ سکتی ہیں جن میں پاکستان اسپیشلائز کرتا ہے یا ایکسپورٹ کرتا ہے. ایسی کنڈیشن میں پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ برا اثر پڑتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا, گروتھ کم ہوگی. اگر گروتھ کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ملکی حالات کی مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور دوسرے دنیا کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان پہ سیکنڈری اثرات اس کے ہوتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گروتھ کم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مشکلات پیدا ہوں. ابھی جو صورتحال ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید بڑھ سکتی ہے, یہ ٹریڈ وار ایسکیلیٹ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل درست. وہ اس لیے کہ دیکھیے اس وقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ریٹیلیشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہر ملک اپنی پوزیشن کو سیکیور کرنا چاہتا ہے, اپنی ٹریڈ کے جو لیول ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ اکانومی کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے.
اگر ان کی گروتھ، اگر ان کی ٹریڈ کم ہوتی ہے، خاص طور پہ اگر ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں، تو اگر ڈومیسٹک ڈیمانڈ نہیں بڑھتی، جو کہ نہیں بڑھے گی انڈر دوز سرکمسٹانسز، تو پھر اس کی وجہ سے ڈومیسٹک ٹوٹل ایگریگیٹ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، جیسے وہ کم ہوتی ہے تو گروتھ کم ہو جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہاں امریکہ میں بھی صدر کے جو یہ اقدامات ہیں ٹیرفس لگانے کے، وہ متنازع ہیں، ہر تمام حلقے ان سے خوش نہیں ہیں۔ ایسا نہ کیا جاتا تو پھر اور کیا آپشن تھی؟ $375 ارب کا خسارہ ہے چین کے ساتھ تجارت کا، کیا آپشن تھی؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ٹریڈ کا جو خسارہ ہوتا ہے برا نہیں ہوتا۔ امریکہ کی کئی دوسرے ملکوں کے ساتھ سرپلس ہے، اگر کچھ ملکوں کے ساتھ خسارہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہو جاتی ہے کہ اس قسم کی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل رولز کیا ہیں جو WTO کے تھرو ہوتے ہیں، ان کو اپلائی کیا جائے۔ اس معاملے میں جو میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں تک سٹیل اور ایلومینیم کا معاملہ ہے اس میں گلوبل اوور کیپیسٹی ہے، تو ٹیرف لگا کے ختم نہیں ہوتی، وہ نیگوسیشن سے ختم ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ اس اوور کیپیسٹی کو ختم کیا جائے تاکہ دنیا میں جسے کہتے ہیں گلٹ پیدا نہ ہو۔ جس طرح تیل کی پیداوار کے بارے میں بھی کیا جاتا ہے کہ اوپیک بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم پروڈکشن جو ہے وہ اس لیول پہ نیچے لائیں گے، تو وہ ایلومینیم اور اسٹیل کے حساب سے بھی کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر زبیر اقبال، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اس کو تھوڑا سمپلیفائی کیا، ایک کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے ان دو ملکوں کے درمیان اس معاملے پہ کیا طے پاتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اور امریکہ میں مسلمان ماہ رمضان کے دوران دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی جانب کس طرح دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اور امریکی جنگ آزادی کی کہانی آج بھی کیسے اور کیوں زندہ رکھی جا رہی ہے، اس بارے میں کچھ دلچسپ رپورٹس آپ دیکھ سکیں گے پروگرام میں آگے چل کر۔ پہلے آج کے ورلڈ ویو میں جانتے ہیں کچھ اہم بین الاقوامی خبریں۔ سعودی عرب نے پیر کے روز پہلی مرتبہ 10 خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے ہیں۔ سعودی حکومت کے فیصلے کے مطابق ملک میں خواتین کو اگلے 3 ہفتے کے بعد ڈرائیونگ کی اجازت مل جائے گی۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاض میں جن خواتین کو لائسنس جاری کیے گئے ان کے پاس پہلے سے کینیڈا، برطانیہ، امریکہ اور لبنان کے ڈرائیونگ لائسنسز تھے۔ گوئٹمالا میں آتش فشاں پھٹنے سے اب تک کم از کم 69 افراد ہلاک اور 300 زخمی ہو گئے ہیں۔ نیشنل کوآرڈینیشن فار ڈیزاسٹر ریڈکشن کے مطابق تقریباً 20 لاکھ افراد آتش فشاں پھٹنے سے متاثر ہیں اور ایک غیر معین تعداد لاپتہ ہے۔ گوئٹمالا کے صدر جیمی مورالیس نے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا ہے۔ فائر بریگیڈ کے عملے کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوبی علاقے اور سنتھلا میں کئی لاشوں کو راکھ اور ریت میں سے نکالا گیا۔ پیر کے روز آتش فشاں کے تازہ دھماکے کے بعد عارضی طور پر تلاش کے کام کو روکنا پڑا۔ ملائیشیا کے انسداد کرپشن کے ادارے نے منگل کے روز برطرف وزیر اعظم نجیب رزاق کی بیوی روسما منصور سے 3 گھنٹے تک کرپشن کے الزامات کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ گزشتہ ماہ پولیس نے کرپشن سکینڈل کی تحقیقات کے لیے نجیب رزاق اور ان کے خاندان سے منسلک 3 رہائش گاہوں پر چھاپوں کے دوران کیش سے بھرے بیگ، جیولری اور دوسری قیمتی اشیاء برآمد کی تھی۔ ملائیشیا میں روزما کو ان کے پرتعیش رہن سہن اور مغرور پن کی وجہ سے حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں نگران کابینہ نے اپنا حلف اٹھا لیا ہے، لیکن انہیں قلمدان سونپنا ابھی باقی ہے۔ اس حوالے سے تازہ ترین معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں ملک بھر سے اہم خبریں اور اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر دلچسپ مضامین اور ویڈیوز آپ کے لیے موجود ہیں۔ امریکہ میں مذہبی تہوار دوسروں کو اپنے دین سے متعارف کرانے اور غلط فہمیاں دور کرنے کا ایک موقع سمجھے جاتے ہیں۔ اسی لیے ماہ رمضان کے دوران امریکہ کی کئی مساجد میں غیر مسلموں کے ساتھ خصوصی افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں دارالحکومت واشنگٹن کے قریب ریاست ورجینیا میں ہونے والی ایک ایسی ہی تقریب میں۔ یہ امریکی ریاست ورجینیا کا علاقہ فالس چرچ ہے۔ سیٹن میکرائے، جو کیتھولک مسیحی ہیں، پہلی مرتبہ مسلمانوں کے ساتھ عبادت میں شریک ہونے کے لیے دارالہجرہ اسلامک سینٹر آئی ہیں۔ یہ ایک روحانی تجربہ تھا، یقیناً اس نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ میں ایک مختلف عقیدے کے بارے میں جان سکی، اگرچہ میں چرچ میں نہیں ہوں، لیکن میں یہاں بھی خدا کو محسوس کر سکی۔ سیٹن میکرائے ایک بین المذاہب گروپ کا حصہ ہیں، جسے واشنگٹن کے علاقے کی سب سے بڑی مسجد میں سے ایک اس سینٹر میں افطاری کی دعوت دی گئی تھی۔ امام نعیم بیگ اس اسلامک سینٹر کے آؤٹ ریچ ڈائریکٹر ہیں۔ انہیں امید ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے اب اس کے متعلق زیادہ جانیں گے۔ میں اسے اپنی ذمہ داری کی طرح دیکھتا ہوں کہ میں اپنے مذہب اور اقدار کو لوگوں تک پہنچاؤں۔ صرف ساتھ بیٹھنے اور مل جل کر کھانے سے بھی لوگوں کو قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔
जिम विंकलर एक मसीही इदारे नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस के सरबराह हैं। वो उस दिन की उम्मीद करते हैं जब तमाम मज़ाहिब को कबूल किया जाएगा और उनका एहतराम किया जाएगा। साहिब अकीदा होने के नाते यही वो सब कुछ है जो हमें करना चाहिए, इकट्ठे होना, इकट्ठे खाना पीना और बातचीत करना। राबाई जेरी सरोटा 11 मुख्तलिफ मज़ाहिब पर मबनी एक गैर मुनाफा बख्श इदारा चलाते हैं, जिसमें इस्लाम, बुद्ध मत और मॉर्मन मज़ाहिब भी शामिल हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझ सकें कि हमारे मज़ाहिब में कितना कुछ मुश्तरक है तो इससे एक दूसरे के खिलाफ पाया जाने वाला तासुब कम करने में मदद मिलेगी। रॉबर्ट वॉटकिन यही फॉल्स चर्च के शहर में वर्जीनिया एंजेलिकन चर्च में एक पादरी हैं। वो यहाँ मुसलमानों के साथ फासले कम करने की एक क्लास पढ़ाते हैं। आज वो यहाँ अपने तालिब इल्मों को भी लाए हैं ताकि वो इस्लाम के बारे में जान सकें। फासले कम करने की जानिब पहला कदम ताल्लुकात बनाना और एक दूसरे को जानना है। यहाँ दूसरी खवातीन के साथ मिलकर नमाज अदा करने वाली सूफिया आसिदरम बखूबी जानती हैं कि ये कितना जरूरी है, क्योंकि उनकी माँ कैथोलिक हैं और बाप मुसलमान। खुद उन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। ये यकीनन एक ऐसे खानदान की जानिब से चैलेंज है जो मजहब के लिहाज से मुनक़सिम है, लेकिन मैंने जो सबसे अहम पैगाम इससे सीखा है वो ये कि दोनों इतराफ के दरमियान बातचीत जरूरी है। इमाम नईम बेग ने इस मौके पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यहाँ आने वाले मजहब इस्लाम की खूबसूरती साथ लेकर जाएंगे। डेब्रा ब्लॉक की रिपोर्ट के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। कहते हैं जो कौमें अपना माजी भुला देती हैं वो माजी की गलतियाँ मुस्तकबिल में दोहराती भी हैं। अजीज़ अहमद हमें आज ले जा रहे हैं वाशिंगटन के करीब अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन की रहायशगाह पर, जहाँ माजी को याद रखने की कोशिश एक दिलचस्प अंदाज में की जा रही है। तारीख खुद को दोहराती है, ये तो हमने सुना है, लेकिन जंगों की तारीख खुद को ना दोहराती रहे, उसके लिए रियासत वर्जीनिया में अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन की यादगार रिहाइशगाह माउंट वर्नन पर हर साल अमेरिकी जंग आज़ादी के वाक़यात को ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाता है। शौकिया अदाकार जॉर्ज वाशिंगटन और जंग में हिस्सा लेने वाले फौजियों का किरदार अदा करते हैं और तमाशाइयों की बड़ी तादाद इन्हें देखने आती है। वाक़यात की ये ड्रामाई तश्कील 1781 में शुरू हुई थी। हम यहाँ बरतानवी और दीगर आबादियों की ज़िंदगी की तारीख और उस वक्त के हालात की झलकियाँ पेश करते हैं। तारीखी तौर पर यहाँ माउंट वर्नन में जंग तो नहीं हुई थी, लेकिन ये वो हालात हैं जो 1781 में अगर आप होते तो आपको नजर आते। अमरीकी इनकलाबी जंग, जिसे जंग आज़ादी भी कहते हैं, 1775 में शुरू हुई, जब बरतानवी सल्तनत और उसकी 13 नौ आबादियों के दरमियान टैक्स की अदायगी पर तनाज़ात पैदा हुए। इस जंग की तारीख के हवाले से अमेरिका भर में हर साल मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं, जिनमें सबसे मकबूल ये री-इनैक्टमेंट है, जहां जंग में फौजी कैंपों की जिंदगी, हथियार और जंग के मनाजिर को बहुत करीब से दिखाया गया है। मैंने जाना कि उन्होंने जंग की तैयारी कैसे की थी और इनकलाबी जंग की ये ड्रामाई तश्कील देखकर बहुत मजा आया। हमने बस इधर उधर घूम फिर कर देखा है और पता चला है कि उन लोगों ने ऐसी मुश्किलात का सामना किया जिन्हें हम आजकल ज्यादा अहमियत नहीं देते। यहाँ आने वालों का ख्याल है कि अगर माजी की गलतियों से ना सीखा जाए तो हाल और मुस्तकबिल बेहतर नहीं बनाया जा सकता। आप माजी से ऐसे सबक सीखते हैं जो आपको मुस्तकबिल में गलतियां करने से बचा सकते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में गहरी मालूमात मिलती है जिन्होंने अमेरिका को यहाँ तक पहुँचाया जहाँ हम अब रहते हैं। अगर हम तारीख को जानें और माजी की गलतियों से सबक सीख लें तो फिर शायद हम भी मुस्तकबिल में कई जिंदगियाँ बचा सकेंगे। अजीज अहमद, उर्दू VOA, वर्जीनिया। आज के डिजिटल दौर में जब लोग सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स में खोए रहते हैं, अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का एक रिहायशी पैदल सैर के जरिए अजनबियों के दरमियान मुलाकात और बातचीत को फ़रोग़ दे रहा है। एक छोटा सा आइडिया चंद सालों में कैसे एक कामयाब कारोबार बन गया, आइए देखते हैं। चक मैकार्सी के साथ पैदल चलना महज एक वॉक नहीं बल्कि और बहुत कुछ है। $30 फी घंटा के एवज वो आपको अपने लॉस एंजलिस के इलाके की पैदल सैर करवा सकते हैं। लोग मुलाजमतों में मसरूफ रहते हैं, ऐसे में अपने दोस्तों
اور فیملی والوں کے ساتھ پیدل سیر پر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دی پیپل واکر نامی ایک ایسی سروس کا آغاز کیا جو ورزش اور بات چیت کا موقع فراہم کرتی ہے. 2 سال پہلے یہ بزنس ایک شخص کے ساتھ شروع ہوا تھا. اس بزنس میں اب 35 افراد شامل ہیں اور لوگوں کو سب سے زیادہ کسی کا ساتھ فراہم کیے جانے کی کشش یہاں کھینچ لاتی ہے. چاہے آپ لاس اینجلس کے کسی مقامی شخص کی تلاش میں ہوں جو آپ کو شہر کے غیر معروف علاقے دکھا سکے، یا پھر آپ محض ایک نیا دوست چاہتے ہوں جو آپ کے ساتھ چل سکے، تو میرا خیال ہے کہ میں اس کے لیے بہترین ہوں. تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سماجی طور پر منقطع ہونے سے ڈپریشن اور دیگر بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا انسان کو اصل رشتوں کی بجائے مصنوعی تعلقات فراہم کرتے ہیں. میرے پاس 2000 دوست ہیں اور مجھے تنہا محسوس نہیں کرنا چاہیے، لیکن حقیقت میں میری ان سے ملاقات اور میل جول نہیں ہو پاتا. لیکن چک میکارتھی مزید کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ پیدل چلنے کے لیے پیسے ادا کرنے سے لوگوں میں دوستی کا مادہ کم ہو جاتا ہے. جب کوئی میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں اتنی دور تک پیدل چلی جاتی ہوں کہ میں نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور میں خود بھی حیران ہو گئی. ایسا اس لیے ہے کہ آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور مزہ آتا ہے. یہ چک میکارتھی کا دراصل ایک سائیڈ بزنس ہے. وہ ہالی ووڈ میں ایکٹر ہیں اور ایک بڑا بریک ملنے کے انتظار میں ہیں، اور اس وقت تک وہ ایک ایک کر کے قدم اٹھاتے رہیں گے. جسوسمن اونی کے ساتھ نخبت ملک، اردو VOA، واشنگٹن. سوشل میڈیا پہ آج ٹرینڈ کر رہا ہے #World Environment Day، کیونکہ آج ماحول کا عالمی دن ہے اور توجہ دی جا رہی ہے سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال کو ختم کرنے پر، یعنی وہ پلاسٹک جو ایک بار کے استعمال کے بعد کچرے کا حصہ بن جاتا ہے. اسی بارے میں توجہ دلاتے ہوئے کہ پلاسٹک کی آلودگی کتنا بڑا مسئلہ ہے، یہ دکھانے کے لیے ٹویٹر پر ویمنز آرٹ نے خاتون فوٹوگرافر کیرولائن پاور کی کھینچی ہوئی تصاویر شیئر کی، جن میں پانی پر پلاسٹک کا کچرا تیرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے اور کافی ہولناک منظر ہے یہ. عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال 17 لاکھ بچے ماحولیاتی مسائل سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے سبب موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور اس سال ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی میزبانی کر رہا ہے بھارت. بھارتی کرکٹر، سیاستدان اور بالی ووڈ سیلیبریٹیز پلاسٹک کا کچرا کم کرنے کے بارے میں سوشل میڈیا میں بہت بات کر رہے ہیں، مختلف طریقے سجیسٹ کر رہے ہیں. اداکار جیکی شراف نے اپنے مخصوص انداز میں آج ایک پیغام دیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. ورلڈ کو صاف کرنے کا دن ہے، اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے بچوں کے بچوں کے بچوں کے لیے. شروعات پلاسٹک، جو ایک ٹائم پلاسٹک اپن یوز کر کے پھینک دیتے، اس کو یوزیج مت کرو بھائی لوگ. پلاسٹک تو جیکی شراف کا پیغام آپ نے دیکھا. پاکستان سے آصفہ بھٹو زرداری نے ٹویٹر پر کہا کہ ملک میں پانی کی کمی اور پلاسٹک کا بحران ثابت کرتے ہیں کہ ماحول کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنا کتنا ضروری ہو گیا ہے. آپ پلاسٹک کا کچرا کم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @UrduVOA پر آئیے اور ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے ہیش ٹیگ کے ساتھ ہمیں بتائیے. اور ماحولیاتی تحفظ کی جانب بھی مزید توجہ دلانے کے لیے آج ایک 51 سالہ فرانسیسی نژاد امریکی ایڈونچرس نے بحر الکاہل تیر کر عبور کرنے کا سفر شروع کیا ہے. بین لیکامپ جاپان سے امریکی ریاست کیلیفورنیا تک کے اس سفر میں سائنسدانوں کے لیے نمونے اکٹھے کریں گے جنہیں پلاسٹک کی آلودگی کے سمندری حیات اور زمین پر اثرات کے بارے میں تحقیق کے لیے استعمال کیا جائے گا. 6 ماہ کے اس سفر میں بین روزانہ 8 گھنٹے تیراکی کریں گے. وہ اس سے پہلے 1998 میں بحر اوقیانوس بھی عبور کر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360. پروگرام میں شامل رپورٹس کے بارے میں اپنی رائے آپ ہمیں ضرور دیجیے اور اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارا ٹویٹر ہینڈل @UrduVOA. سارے زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Oh, I'm a trumpet. I love trumpet. I love the trumpet. And my voice is a trumpet. I don't know. I'm
made the grand proclamation to my parents when I was